بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہاں سے کچھ بزرگوں کے حالات زندگی، ان کی شان استغنا اور بے نیازی، جس میں ماضی بعید کے مشائخ بھی ہیں، ماضی قریب کے بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا زہد و ورع، ہمارے سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے ایک شیخ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کو وقت کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ حضرت آپ تشریف لائیے، آپ کی خانقاہ میں دور دراز سے لوگ فائدہ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے زمین کا ایک بڑا ٹکڑا مختص کر دیا جائے، جیسے پہلے انعامدار کر کے انعام میں دے دیتے تھے، زمینیں اتنے ایکڑ ان کے نام کر دیتے تھے، تو ویسا اس وقت کے جو ہے حاکم نے حضرت سے کہا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جواب بھجوایا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو قلیل فرمایا، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی متاع قلیل ہے۔ جس پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے قلیل کہا، اس قلیل میں سے تھوڑا سا حصہ آپ کے اختیار میں ہے، اس تھوڑے سے حصے میں سے آپ تھوڑا سا حصہ مجھے دینا چاہتے ہیں، تو اتنا تھوڑا لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ ایک بستی، اس کا نام نیمروز، نیمروز کے معنی آدھا دن، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ یہ ایران وغیرہ کے علاقے کے نام ایسے ہوا کرتے تھے، نیم شب، نیم روز۔ مصر میں ایک بستی ہے، اس کا نام شرم شیخ، شرم شیخ۔ حضرت خود کوہ طور کے موقع پر اس بستی سے گزر کر گئے۔ وہ حضرت اس شہر کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ شرم شیخ ایسی بستی ہے جہاں جانے سے ہمارے کو شرم آ جاتی ہے کر کے۔ حضرت لکھے وہ بات، واقعی جب ہم کوہ طور کے لیے گئے تو اسی بستی سے گزر کر گئے، تو واقعی شرم سے ہماری نگاہیں جھک گئی۔ وہ شرم شیخ ایسی بستی ہے، کوہ طور کو جانا بولے تو وہاں پہنچ کر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو پورے دنیا بھر کے وزٹرس وہاں آتے، اور بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں، اس میں ٹھہرتے۔ تو اللہ کی پناہ، ایک اسلامی ملک میں اس طریقے کی چیزیں کچھ بھی میل ہی نہیں کھاتی، لیکن کیا وزٹرس کے عنوان پر سب کو اجازت دے دی جاتی ہے۔ تو وہ کوہ طور پر جانے کے لیے ہر کوئی جو ہے، عیسائی بھی، یہودی بھی، اپنے لیے اس کو مقدس سمجھتے ہوئے وہ جاتے ہیں، تو اس لحاظ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے وہ شاید۔ نیم روز کی حکمرانی مچھر کے پر سے بھی کمتر۔ ایک مرتبہ حاکم وقت نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایک رقعہ لکھا کہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہیں، اور دور دراز سے آ کر لوگ آپ سے فیض یاب ہوتے ہیں، اس لیے میں نے خوش ہو کر آپ کو علاقے نیم روز کا گورنر بنا دیا، یہ بستی کا نام۔ حضرت نے اسی رقعے کی پشت پر، اس کے پیچھے اس کا ایسا جواب لکھ کر واپس بھیجا جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا، جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے، آدھی رات کی، تب سے میری نظروں میں نیم روز کی حکمرانی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
یہ نیم شب یہ نیم روز بستی کا نام، نیم شب جو ہے آدھی رات، یعنی جب سے مجھے نیم شب کی حکمرانی ملی ہے، یعنی راتوں میں جاگنے کی اللہ کی بارگاہ میں، تب سے میری نظروں میں نیم روز کی حکمرانی مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا استغناء قلبی۔ انسان جب استغنا کے کام کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو آدمی مجھے محتاج سمجھ کر ہدیہ پیش کرے، میرا دل اس کا ہدیہ قبول کرنے کو نہیں کرتا، البتہ سنت سمجھ کر پیش کرے تو میں اسے ضرور قبول کروں گا۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے آ کر آپ کو ہدیہ پیش کیا، آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو احسان چڑھا کر ہدیہ دے رہا ہے، چنانچہ آپ نے انکار کر دیا، مگر وہ بھی پیچھے لگا رہا کہ حضرت قبول کیجئے، حضرت قبول کیجئے۔ حضرت نے 2-4 دفعہ کے بعد اس کو سختی سے ڈانٹ دیا کہ نہیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ چہرے پر جلال ہے تو پیچھے ہٹ گیا۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگا تو اس کی نظر حضرت کے جوتوں پر پڑی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت جب باہر نکلیں گے تو جوتے تو پہنیں گے ہی صحیح، چنانچہ اس نے وہ پیسے حضرت کے جوتوں میں رکھ دیے۔ جب حضرت مسجد سے باہر نکلے اور پاؤں جوتے میں رکھا تو اس میں پیسے تھے۔ آپ نے دیکھا اور مسکرا کر فرمایا کہ یہ وہی پیسے ہیں جو وہ آدمی ہدیے میں پیش کر رہا تھا۔ پہلے سنا کرتے تھے اور آج آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جو انسان دنیا کو ٹھوکر لگاتا ہے، دنیا اس کی جوتی میں آیا کرتی ہے۔ اللہ اب استاد کو تو اب شاگرد کو کیسے ہی انہوں خشکا کو تو انہوں پلو ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حمیت و قناعت۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نواب صاحب بیعت ہو گئے، بڑے مال پیسے والے تھے۔ اس دور میں جب استاد کی تنخواہ 5 روپے ماہانہ ہوا کرتی تھی، اس نے حضرت کو 1 لاکھ روپے بھجوائے۔ 1 لاکھ روپے۔ حضرت نے اس کے خط کی تحریر سے محسوس کیا کہ یہ تو احسان جتلا کر پیش کر رہا ہے، تو حضرت نے منی آرڈر واپس کر دیا۔ جب منی آرڈر واپس گیا تو وہ سٹپٹا گیا۔ اس نے پھر خط لکھا، کہنے لگا، حضرت میں نے بیعت ہو کر آپ کو 1 لاکھ روپے ہدیہ پیش کیا، آپ کو ایسا مرید اور کہیں نہیں ملے گا۔ حضرت نے خط پڑھا اور جواب میں لکھا کہ اگر تجھے ایسا مرید نہیں ملے گا تو تجھے بھی مجھ جیسا پیر نہیں ملے گا، یعنی میرے جیسا مرید تجھے نہیں ملا ہے تو کیا، اللہ اکبر، تو تجھے بھی مجھ جیسا بھی پیر نہیں ملے گا جو تیرے 1 لاکھ روپے کو جو ہے کیا کر دے، واپس کر دے۔ یہ بہرحال بڑوں کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جو ہے بڑے بڑوں کو اپنی خانقاہ سے سزا کے طور پر کبھی خانقاہ کے باہر چل جاؤ بولتے۔ اس میں ایک خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے بہت عاشق تھے، بہت چاہنے والے اور بہت پائے کے تھے۔ وہ ہر دم ہو میرے لب اللہ اللہ کی جو حمد وغیرہ ہے وہ انہی کی ہے، خواجہ عزیز الحسن کی۔ تو ایک بار اسی باہر بھیج دیے، چلے جاؤ گھر، تو وہ خانقاہ کے باہر گئے لیکن خانقاہ چھوڑ کر نہیں گئے، وہیں رہے۔ تو ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وضو کرنے جب جا رہے تھے تو ایک ہاتھ میں پانی کی سرائی لوٹا وضو کا، ایک ہاتھ میں جوتا، ایسے جب جا رہے تھے تو وہاں سے دیکھ کر فوراً ایک شعر پڑے، جس کا خلاصہ یہ ہے،
اب یہ کس کی مجال ہے کہ ساقی سے کہے میں دے، ایک ہاتھ میں جوتا ہے ایک ہاتھ میں لوٹا ہے، یعنی ساقی جو ہے پلانے والا، تو محبت کی شراب ہم کو پلانے والے یہ جو ہمارے حضرت ہیں، ان سے کس کی مجال ہے کہ یہ بولے میرے کو پانی دو، لوٹے میں جو ہے وہ پانی دو، بولنے کی مجال کس کی ہے؟ انہوں پانی دیتے ہیں کہ نہیں، جوتا ایک ہاتھ میں وہ جوتا دیتے ہیں کہ پانی دیتے ہیں کہ سر پر جوتا مارتے ہیں کہ کر کے۔ تو یہ جو شعر پڑھے حضرت کا دل بھر آیا، ارے اتنا محبت کرنے والا ہے کہ ایسا ٹوٹ کرے کیا کر ویسی پھر بلائے سینے سے لگائے۔ ایسا بہت سے واقعات ہیں حضرت کے، بعضوں کو تو حضرت مارتے تھے اور اس مار کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جاتی تھی، ایسا سب ہوا ہے۔ اور لوگ بھی ویسے ہی آتے تھے حضرت کے پاس سے، دیہاتی قسم کے لوگ، تو اس لیے حضرت بھی بہت اصولیات تھے، اصول بناتے تھے، اپنے اصول کے خلاف ہو تو بھی پریشان ہوتے تھے۔ ایک بار ایک دیہاتی آیا، حضرت کچھ لکھ رہے ہیں، وہ تربوز لایا، حضرت لے لو، ارے رکھ دو، حضرت لے لو، ارے رکھو بھائی، حضرت لکھتے رہتے، انہیں پوچھا کہاں رکھوں؟ تو میرے سر پر رکھ دو، سر پر رکھ دو۔ ایک بار سرائی جو بڑی تھی تو پانی پکڑ کر کوئی لا رہا تھا، تو حضرت بولے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے لاؤ کر کو، یعنی اوپر سے پکڑیں گے تو وزن کی وجہ سے کہیں چھوٹ نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے، اس لیے سرائی کے پیٹ میں ہاتھ سے ایسا پکڑ کے انہیں سرائی پکڑ کو اپنا پیٹ پکڑ کو آیا۔ حضرت بولے غلطی تیری نہیں ہے، غلطی میری ہے، تیرا پیٹ پکڑو کر کو میں بولا نہیں، سرائی کا پیٹ پکڑو، مجھے بولنا تھا ایسا کر کے۔ تو ایسے سب حالات تھے، بزرگوں کے سامنے پیش آتے تھے، سب کو برداشت کرتے تھے۔ ایک مرید آیا، وہ چینی لا کر ہدیے میں دے دیا، خانقاہ کو حضرت بھیج دیے، کیا وہ قصہ ہو گیا، انہیں آ کر مجھے بیعت کرو بیعت کرو ہوا۔ حضرت بولے نہیں کرتا ابھی ایسا ایسا کر کے، دیکھے حضرت ابھی تربیت ہونے دے ایسا کر کے، انہیں کھڑ گیا، مجھے بیعت نہیں کرت، میری چینی واپس کرو۔ وہ چینی کا ہے مت پنچا کو، چائے بن کو سب ختم ہو۔ ایسے سب اللہ والے ان کے واقعات ہیں۔ تو بہرحال اس سے ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ والے کس طریقے سے سب چیزوں کو برداشت کرتے تھے کیا۔ تو بس ایک ہی نیت، ایک ہی مقصد کہ انسان سنور جائے، انسان بن جائے۔ تو انسان کو انسان بنانے کی محنتیں خانقاہوں میں اللہ والوں کی خدمت میں ہوتی تھی۔ آج پوری دنیا میں انسان کو حیوان بنانے کے چکر میں، اسی میں جو ہے پوری دنیا کام، ہر چیز میں دیکھ لو، انسان نہ رہے، انسان حیوان بن جائے، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، لباس میں، عادت و اخلاق میں۔ اب تو باقاعدہ بولنے میں بھی تکلف ہے، لیکن باہر ملکوں میں ہیومن ڈاگز کے نام سے، انسانی کتے کر کے، اپنے کو وہ اس طریقے کے ماسک، اس طریقے کے لباس پہن کر کتوں کی طرح ہی، جیسے کتے چلتے اس طریقے سے چلنا، جیسے کتے چیختے اس طریقے سے، کتوں کے لیے جس طریقے سے وہ پنجرے قسم کی چیزیں رہتی ہیں، ویسے ان کے لیے بسوں میں سیٹیں مقرر کرنا ایک عجیب دیوانگی ہے۔ اور اس کو بڑا یہ کر کے وہ حکومتیں بھی جو ہے ان کے لیے رعایتیں کر رہی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا، اب انسان حیوان بن رہا ہے۔ اب تک کی جو باتیں تھیں وہ عادت اخلاق کے لحاظ سے یہ تھی، اب عملاً بھی کتوں جیسی۔ اور آگے تو ایک شخص جو ہے اس نے جاپانیز اتنے لاکھ وہاں کی جو کرنسی ہے وہ خرچ کر کے اپنے اوپر ایسی دوائیاں استعمال کی ہیں کہ دھیرے 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 اس کا بدن کتے جیسا بننا شروع ہو گیا۔
اب باقاعدہ یہ چیزیں سب جو ہے سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے نام کا اکاؤنٹ ہے، اب وہ جہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی تعداد ہے۔ اب کتنی سوچنے کی بات ہے، پہلے ہم جو ہے تبدیل خلق، یعنی اللہ نے جس خلقت پر انسان کو بنایا ہے اس کے خلاف کرنا، یہ گناہ کر کے ہم بولتے تھے۔ اس میں ایک مثال داڑھی منڈانا، مرد کی داڑھی آتی ہے، وہ داڑھی منڈاتا ہے تو وہ اللہ کی تخلیق کے خلاف کر رہا ہے کر ہم بولتے تھے، اس کو بڑی مثال کے طور پر ہم پیش کرتے تھے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اب LGBT کے عنوان سے عجیب عجیب قسم کی، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھ گئے رہیں گا اشارہ میرا، اس طریقے سے کھلم کھلا برائیوں کو عام کرنے، اپنی شناخت ہر جگہ جھنڈوں کے ذریعے سے، لباس کے ذریعے سے، اور جہاں جاتے ہیں وہ اپنی شناخت کو پیش کرتے ہیں۔ میں عمرے میں گیا، ہمارے ایک شاگرد آئے لنڈن سے، وہ بولے حضرت وہاں سب ان لوگوں کی اتنی یہ ہے، ان کی زبان میں بولے اتنی عزت، ان کی اتنی وقت ہے، ان کو اتنا بڑا مقام ہے، کس کو؟ جو اپنی جنس کو بدل رہے ہیں، ان کو نوکریوں میں پہلے ان کو جو ہے ترجیح دی جا رہی ہے، سب سے پہلے ان کو سلیکٹ کیا جا رہا ہے، ان کے باقاعدہ حقوق منوائے جا رہے ہیں۔ اب تک فارم میں کوئی بھی فارم آئے تو میل فیمیل نام لکھے، مرد کا نام، اس کے بعد میں جو ہے سیکس پوچھتے تو میل، یہ مرد ہیں کیا، یہ عورت ہیں کیا کر کے۔ اب ویسا نہیں، جیسا اس سے آگے بڑھ کر ان میں اب جیسے مرد کو ہی بولتے، عورت کو شی بولتے، تو یہ دو بھی نہیں ہے رہنے کی وجہ سے دے بولنا ان کو۔ اب اس میں ذرا برابر بھی فرق کر دیے تو ان کا انسلٹ، ان کی توہین ہو گئی کر کے وہ بہت بڑا ایک یہ ریمارک جیسا ہے کرتے کرتے۔ تو ایسی چیزیں ہیں جو حد درجے گھناؤنی چیزیں ہیں، انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو ایک دم بڑھاوا دے رہے ہیں، اور باقاعدہ حکومتیں کروڑوں کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے ان قسم کی چیزوں پر، یعنی انسان جو ہے وہ مرد جو ہے مرد نہ رہے، دوسری جنس بنے، اس کے لیے حکومتیں سرمایہ خرچ کر رہی ہیں، جبکہ حکومت کی ہسپتالوں میں اتنا برا حال ہے کہ بیچارے مریض آئے تو اور زیادہ مریض ہو جائیں گے، اتنی گندگی، اتنی یہ جو ہے لاپرواہی رہتی ہے، تو مریضوں کے لیے علاج کے لیے سرمایہ خرچ کرنا مشکل ہے، اور اس قسم کی گندی چیزوں کے لیے، ساری چیزوں کے لیے سے۔ اب دیکھو قریب میں اتراکھنڈ میں باقاعدہ وہاں پر یونیفارم سول کوڈ کو لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی باتوں میں لیو ان ریلیشن کر کے حکومت کی تائید حاصل ہو رہی ہے۔ کوئی بھی مرد عورت مل کر رہے، بس وہ جا کر آفس میں جو ہے رجسٹر کرنے جائے تو فوراً رجسٹر کر دینا، رجسٹرار ذرا برابر بھی اس میں پسو پیش کرے اس کی کرسی ختم ہو جائیں گے۔ یہ دیکھو، آپ ایک میرج سرٹیفکیٹ بنانے جاؤ، کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، کتنا آپ کو پریشان کرتے، حق حلال کا نکاح کر کے آپ کو اتنا ستایا جاتا ہے، پیپر میں نام دیو، اس کا ایڈورٹائز دیو، اسے لا کر دکھاؤ، یہ سب چیزیں، اور ادھر جو ہے ناحق رشتے کے واسطے حکومت کی تائیدیں حاصل ہو رہی ہیں، اور باقاعدہ یہ جیو کے طور پر اللہ کی پناہ، اللہ کو کتنا غصہ آئے گا، اللہ کا غضب کتنا بھڑکے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے بزرگان دین اس کی محنت کرتے کہ انسان کیا رہے، انسان رہے، سمجھ گئے بھائی۔ زامبیا میں
ایک مرتبہ قرآن شریف مکمل ہوا تو ختم قرآن کے موقع پر حضرت جی دامت برکاتہم دعا کرتے تھے. تو ایک بار دعا کرے اللہ جو حافظ بننا چاہے اسے حافظ بنا، جو عالم بننا چاہے اسے عالم بنا، جو حاجی بننا چاہے اسے حاجی بنا. اللہ ہم انسان بننا چاہتے ہیں، ہمیں انسان بنا. یہ دعا سمجھ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اچھے اور سچے بندوں میں شامل فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں، انشاءاللہ دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیتیں کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی. دعا فرمانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين ولا تجعلنا من الغافلين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللہ ہم آپ کے کچھ گنہگار بندے آپ کے در پہ ہاتھ پھیلائے ہیں. اللہ جی ہم نے اپنے ہاتھوں کو بھیک کا پیالہ بنا کر آپ کے سامنے پھیلایا ہے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ بندگی کا سلیقہ عطا فرمائیے. شرمندگی سے شرمندگی والے کاموں سے حفاظت فرمائیے. اللہ برے دن سے بچائیے، بری رات سے بچائیے. اللہ برے انجام سے بچائیے، سوء خاتمے سے حفاظت فرمائیے. اللہ ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں. اللہ ہم بھی آپ سے مانگتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی آپ ہی سے مانگتے ہیں. اللہ ہمارے باپ بھی آپ سے مانگتے ہیں، ہمارے دادا بھی آپ ہی سے مانگتے تھے. اے اللہ ہم آپ کے در کے پرانے فقیر ہیں. اے اللہ آپ کا ہم سے پرانا تعلق ہے. رب کریم دنیا میں ہر کوئی پرانوں کا خیال رکھتا ہے. اے اللہ ہم بھی آپ کے پرانے فقیر ہیں. اے اللہ باپ دادا بھی فقیر تھے. اے اللہ پرانے ہونے کی وجہ سے ہمارا خیال فرما دیجیے، ہمارا خیال فرما دیجیے، ہمارا خیال فرما دیجیے. معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. پچھلی زندگی پہ نظر کرتے ہیں، اللہ گندگی ہی گندگی نظر آتی ہے، گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں. اللہ معاف فرما دیجیے. آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی سے بہتر بنا دیجیے. آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر بنا دیجیے. اے اللہ یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا، محض اپنے فضل سے عطا فرمایا. اللہ اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ایک ایک لمحہ اس کا گزرے عافیت کے ساتھ آپ کا قرب ہمیں نصیب ہو، آپ کی محبت ہمیں نصیب ہو، آپ کی معرفت ہمیں نصیب ہو. ایسے فیصلے فرما دیجیے. اس رمضان کو گزرے ہوئے تمام رمضانوں سے حسین ترین رمضان بنا دیجیے. اللہ بہترین رمضان بنا دیجیے، حسین ترین رمضان بنا دیجیے. اپنا قرب دے دیجیے. اللہ جن آپ کے جن نیک بندوں کا ذکر ہوا، جن نیک بندوں کا تذکرہ سنا، اے اللہ وہ بھی آپ کے بندے تھے، ہم بھی آپ کے بندے ہیں. اللہ جی ان کو آپ نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا تھا. اے اللہ ان کا دل آپ کی محبت میں رچا اور بسا ہوا تھا. پیارے رب ہمیں بھی ایسا بنا دیجیے. اللہ ہمیں بھی اپنی محبت دے دیجیے. اللہ ویسی معرفت دے دیجیے. اللہ ویسا قرب ہمیں بھی عطا فرما دیجیے. اللہ ان کے اندر جو خوبیاں تھیں، جو استغنائیت تھی، اللہ ہمیں بھی دے دیجیے، ہمیں بھی دے دیجیے.
اے اللہ آخرت کا فکر دے دیجیے، اے اللہ دنیا کی بے رغبتی دے دیجیے، دنیا کی بے رغبتی دے دیجیے، اے اللہ دنیا میں ہم نے دیکھا اے اللہ گھر کے اندر 4 بچے ہوں، 3 بچے صحت مند ہوں، 1 بچہ معذور ہو، ہاتھوں سے معذور، پیروں سے معذور ہو، ماں اس کا زیادہ خیال رکھتی ہے، وہ یہ سوچتی ہے 3 بچے میرے صحت مند ہیں اور اپنا کام خود کر لیں گے، یہ معذور بچہ اپنا کام خود نہیں کر سکتا، یہ سوچ کے اس کی ضرورتوں کا زیادہ خیال رکھتی ہے۔ پیارے اللہ ہم بھی آپ کے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ایسے ہی معذور لورے لنگڑے بندے ہیں، ہمارا زیادہ خیال فرما دیجیے، ہمارا زیادہ خیال فرما دیجیے، ہمارا زیادہ خیال فرما دیجیے، اللہ ہمارا زیادہ خیال فرما دیجیے۔ اے اللہ کمزوروں کا دنیا میں ہر کوئی خیال کرتا ہے، ہمارا بھی خیال کر لیجیے، اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، اے اللہ آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، امتحان کے قابل نہیں ہیں، آزمائشوں کے قابل تو وہ بندے تھے آپ کے، بلال و یاسر تھے، خباب و عمار تھے، اللہ خباب و عمار، خبیب و یاسر تھے، اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، آزمائش کریں گے ہم پھسل جائیں گے، اے اللہ عافیت دیجیے، سکون دیجیے، اپنا قرب خاص عطا فرمائیے، عافیت کے ساتھ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اے اللہ دے دیجیے، پیارے رب اپنا قرب خاص دے دیجیے، اے اولیاء کاملین میں شامل فرما دیجیے، اے اللہ تقوی کا مہینہ ہے، اے اللہ ولایت دے دیجیے، تقوی دے دیجیے، روزے کا مقصد آپ نے تقوی بیان فرمایا، ہم سب روزے رکھ رہے ہیں، اللہ قبول فرما دیجیے، اے اللہ قبول فرما دیجیے، تقوی دے دیجیے، تقوی دے دیجیے، اللہ دے دیجیے، پیارے رب دے دیجیے، رات اندھیری ہو چکی، اے اللہ اب چند گھنٹوں کے بعد رات کی تاریکی ختم ہوگی، دن کا اجالا آئے گا، اے اللہ دن کی روشنی آئے گی، یہ تبدیلی آپ کے حکم سے ہوا کرتی ہے، پیارے رب آپ سے درخواست کرتے ہیں جس طرح یہ تبدیلی کر آپ لاتے ہیں اسی طرح ہمارے دلوں کے اندر سیاہی ہے، اے اللہ تاریکی ہے، اس کو روشنی سے تبدیل کر دیجیے، طاعت کا نور لائیے، اے اللہ طاعت کی روشنی لائیے، ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، اے اللہ روشن کر دیجیے، اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ کو دینا تو آتا ہے، اللہ بن مانگے دے دیجیے، مانگنے کا طریقہ دے دیجیے، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان ہیں اللہ سب کی جان مال عزت آبرو ایمان کاروبار گھر بار تجارتوں کارخانوں اور فیکٹریوں کی اور سب سے بڑی دولت ایمان کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ خاص طور پر فلسطین کے مسلمان بھائی بہنوں کی حفاظت فرمائیے، ان کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، ان کی نصرت فرمائیے، اللہ بدر کے موقع پہ جس شان اور جس قوت کے ساتھ آپ موجود تھے اسی شان اور اسی قوت کے ساتھ آج بھی موجود ہیں، اللہ اس قوت کا نظارہ دکھا دیجیے، اس شان کی اللہ اس شان کا مظاہرہ کر دیجیے، اللہ اہل باطل کو زیر کر دیجیے، باطل کو شکست سے دوچار کر دیجیے، حق کو غلبہ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے، باطل کو شکست دے دیجیے، اے اللہ دنیا بھر میں جتنے غیر مسلم ہیں ان سب کو ایمان دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت کے ہوائیں چلا دیجیے، ہدایت کے ہوائیں چلا دیجیے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے دیجیے، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام غیر مسلموں کو ہدایت دے دیجیے، اے اللہ سب کو آپ ہدایت دے دیں، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اللہ یہ بھی وہ بھی آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، اللہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائیں گے، اللہ جی ہدایت دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، اللہ ہدایت دے دیجیے، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہدایت دے دیجیے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے ایسے فیصلے کر دیجیے، ایسے فیصلے کر دیجیے، اللہ 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 ہم مسلمانوں کے اخلاق بگڑ گئے، ہماری معاشرت بگڑ گئی، ہمارے معاملات بگڑ گئے، اللہ ہمارے معاملات ہماری معاشرت ہمارے اخلاق اتنے اچھے کر دیجئے کہ ہمارے معاملات اور ہماری معاشرت کو غیر دیکھیں، اللہ ایمان میں داخل ہو جائے، اللہ ایسے فیصلے فرما دیجیے، ایسے فیصلے فرما دیجیے، دنیا بھر میں جتنے مدارس اسلامی مکاتب قرآنیہ خانقاہیں دعوت و تبلیغ کے مراکز دینی جماعتیں جمعیتیں تنظیمیں اور ادارے ہیں
سب کی حفاظت فرمائیے، سب میں خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے، سب کو عافیت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائیے، یہاں چلنے والے ادارے اور یہاں کی خانقاہ کو خدمت کرنے والوں، پڑھنے پڑھانے والوں کو اے اللہ سب کی حفاظت فرمائیے، سب کو قبول فرمائیے، سب کو صفات قبولیت سے آراستہ فرمائیے، یہاں جو بھی آئے انہیں اپنی محبت عطا فرما دیجیے، انہیں ثواب دیجیے، اے اللہ ان کے دل کو بنا دیجیے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ دلوں کو بنا دیجیے، سب کے دلوں کو اپنی محبت سے سرشار کر دیجیے، آباد کر دیجیے، سب کو عزتوں کے فیصلے کر دیجیے، اللہ جی بن مانگے دے دیجیے، مانگنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دے دیجیے، اے اللہ جب بھی مانگے آپ ہی سے مانگے، اللہ آپ کے در کے ہم خصوصی فقیر بن جائیں، ایسے فیصلے فرما دیجیے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اللہم اعطنا ووالدینا واساتذتنا ومشایخنا وإخواننا وأخواتنا وتلاميذنا وخدامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.